رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مبارک مدینہ منورہ بن گیا، آپ مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے، لیکن وہ مکہ کی محبت، وہ اپنے وطن کی یادیں، اپنے وطن کے جذبات ہر وقت آپ کے دل میں موجزن رہتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمانا شروع کی، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ، اللہم حبب الینا المدینہ۔ آپ کی دعائیں ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرما، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت پیدا فرما، کما حببتا، جیسے آپ نے مکہ کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، یا اللہ ایسے مدینے کی محبت دلوں میں پیدا فرما، او اشد، بلکہ مکہ کی محبت سے زیادہ مدینہ کی محبت پیدا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، مدینہ کی محبت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، تو سرزمین مکہ بھی آپ کا وطن، اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار، سرزمین مدینہ بھی آپ کا وطن، اس کے ساتھ محبت کا اظہار۔ پھر مدینہ منورہ میں کچھ عرصے کے بعد عجیب حالات ہوئے، صحابہ کرام کو مکہ کی یاد ستانے لگی، اور صحابہ کرام کو مکہ کی یاد آنے لگی۔ اسی مکہ کی یاد میں کئی صحابہ بیمار ہو گئے، ابوبکر صدیق بیمار ہوئے، حضرت بلال حبشی بیمار ہوئے، بڑے بڑے صحابہ مکہ کی جدائی میں بیمار ہو گئے، اور آب و ہوا موافق نہ آئی۔ جب بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیں فرمائیں، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا، یا اللہ مکہ مدینہ کی سرزمین میں ہمارے لیے برکتیں فرما، یا اللہ مدینہ کی سرزمین میں برکتیں فرما، وصحیحا، یا اللہ مدینہ کی آب و ہوا کو درست فرما دے، یا اللہ مدینہ کے موسم کو درست فرما، اور یا اللہ مدینہ سے ہر قسم کی بیماری کو دور فرما دے۔ گویا اپنے وطن کی برکت کے لیے، اپنے وطن کی ترقی کے لیے، اپنے وطن کی صحت کے لیے، اور اپنے وطن کے موسموں کے لیے، اپنے وطن کے آب و ہوا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں، یہ وطن کے ساتھ محبت کا اظہار ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیرت کا یہ سبق ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی صحابی آتے، آقا یہ میرے باغ کا پہلا پھل ہے، موسم کا پھل، نیا پھل آتا، یہ پہلا پھل ہے، حاضر خدمت ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ ہمارے شہر کے پھلوں میں، باغات میں برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی مدنا وساعنا، یا اللہ ہمارے شہر، ہمارے وطن کے پیمانوں میں برکتیں فرما، پیمانے مد اور سا، ان میں برکتیں فرما، اس کے پھلوں میں برکتیں فرما، اس کے باغات میں برکتیں فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے لیے دعائیں فرمائیں، برکت کی دعا فرمائی، اور آپ نے دعا سکھائی ہے، اللہم ضاعفی ارضنا برکتہا وزینتہا وسکنہا، یا اللہ ساری کی ساری برکتیں ہمارے اسی شہر میں نازل فرما دیجئے، وزینتہا، ہر قسم کی خوشنمائی، ہر قسم کی خوبصورتی میرے وطن کو عطا فرما دیجئے، وسکنہا، ہر قسم کا سکون عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ جو برکتیں آپ نے میری سرزمین کو عطا فرمائی ہیں، وہ برکتیں مجھے بھی عطا فرما دیجئے، اپنے سرزمین کی برکتوں سے یا اللہ مجھے محروم نہ فرما دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ کے لیے دعائیں، مدینہ کے لیے دعائیں، اور سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، جو ہی سفر سے واپس آتے ہوئے، فنظر الی جدرات المدینہ، جو ہی مدینہ کے در و دیوار نظر آتے، جو ہی مدینہ کی گلیاں اور مدینہ کا شہر نظر آتا، حرکہا، اوزع راحلتہ، اپنی سواری کو تیز کر دیتے،
اور بعض مرتبہ سواری پہ سوار ہوتے آپ اس سواری کو تیز کرتے، اس کو بھگاتے، اور اگر آپ پیدل ہوتے تیز چلنا شروع ہوتے۔ لحبھا، یہ سب کچھ اپنی سرزمین مدینہ کی محبت کا اظہار تھا۔ اور اس سے بڑھ کے کیا محبت ہے، اللہ، اس سے بڑھ کے کیا محبت ہے۔ آپ اپنی سرزمین، اپنے وطن کے پہاڑوں کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں۔ فرمایا ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے۔ پتہ کون سا پہاڑ ہے جی؟ احد پہاڑ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم خیبر سے واپس آ رہے تھے، خیبر سے واپس آتے آتے جب سامنے احد پہاڑ آیا، آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، لوگوں یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑوں سے محبت۔ ایک بڑے پاکستانی تاریخ کے عظیم انسان گزرے ہیں، بابا اشفاق۔ انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا ہے، یورپ کا سفر نامہ۔ اس میں بڑی عظیم بات کہہ گئی ہیں۔ بابا اشفاق نے لکھا کہ جب میں یورپ کی سرزمین میں داخل ہوا اور میں نے یورپ کی ترقی کو دیکھا، یورپ کے بازار دیکھے، یورپ کی گلیاں دیکھی، مجھے یورپ کے بازاروں سے اپنے گاؤں کی گلیاں اچھی نظر آتی تھیں، یورپ کے بازار سے اپنے گاؤں کی نالیاں اچھی نظر آتی تھیں۔ اور جب میں نے وہاں کی ترقی کو دیکھا اور وہاں کی عورتوں کو دیکھا، مجھے ان عورتوں سے، یورپ کی عورتوں سے زیادہ اپنے گاؤں کی بھینسیں خوبصورت نظر آتی تھیں، کہ میرے گاؤں کی بھینسیں ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، ان گلیوں سے زیادہ میرے گاؤں کی نالیاں زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے۔ تو وطن کے ساتھ، اپنی سرزمین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔